1945 کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب 39,081 ہو گئی ہے۔ لڑکوں کی تعداد 25,013 ہے اور لڑکیوں کی تعداد 14,000 ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب 1.8 کا ہے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو موازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی 1 اور 2 کی ہے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں تقریباً 1 اور سمجھیں 1.5 لڑکے اور 1 لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ نسبت یہاں کم ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی نسبت میں جو گیپ ہے وہ کم ہے۔ سالانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام.org کی، اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی، انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعتی تفاسیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح مختلف پروگرام ہیں ان کے۔ پریس اینڈ پبلیکیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں مرکز سے بھجوائی جانے والی پریس ریلیز کی تعداد 105 ہے۔ مقصد تصاویر میں بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن انہوں نے کی ہے۔ احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر، کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا، مسجد میں بجلی لگانے کا، پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا۔ گھانا کے شمالی علاقہ جات میں 12 مختلف مقامات پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے، اور جو مسجد کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے اور MTA کی سنا جاتا ہے اس پہ۔ بکینا فاسو میں 10 مقامات پر لگایا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور MTA بھی دیکھا، انہیں خوشی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ گیمبیا میں 10، سیرالیون میں 10، تنزانیہ میں 10، یوگنڈا میں 10 اور کانگو میں 10، مالی میں 12، بینین میں 15، ٹوگو میں 5 سسٹم لگائے گئے، اور اس طرح کل 105 سولر سسٹم لگائے گئے۔ اس کے علاوہ 1,500 سولر لینٹرنز جو ہے 6 ملکوں میں تقسیم کی گئیں۔ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا۔ انجینئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کی فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں، نوجوان انجینئر وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل 357 ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، جن میں بینین میں 65، بکینا فاسو میں 158، گانا میں 27، گیمبیا میں 22، مالی میں 34 اور آئیوری کوسٹ میں 51 پمپ لگائے جا چکے ہیں۔ اس سال کے دوران لگائے جانے والے پمپ کی تعداد 165 ہے۔ جماعتی تعمیرات اور دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان میں بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں، اور قادیان میں جو قدرت ظہور ثانیہ کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، انہی کا ڈیزائن تھا۔ مسجد اقصیٰ کی توسیع میں بھی انہوں نے نقشے میں مدد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، جماعت احمدیہ، جماعت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ یہاں ٹیم نے جو کام کیا بینین میں پانی نکالنے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اپنا ٹرک لے کر، نوجوان یہاں سے گئے ہوئے، انہوں نے کام شروع کیا، پانی نہیں نکلتا تھا وہاں سے۔ ایک نلکا پرانا کہیں لگایا گیا تھا پمپ وہاں جو ختم ہو چکا تھا، تو کہتے ہیں ہم نے پرانا نلکا اکھیڑ کر نیا نصب کرنا چاہا تو زمین اتنی سخت ہو چکی تھی کہ 15 سال سے نلکا بند تھا اور نیچے سے زمین کی صورتحال بھی بدل گئی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کمپریسر چلایا، عموماً کمپریسر جب چلاتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے میں اچھا رزلٹ دے دیتا ہے، مگر یہاں 4 گھنٹوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کہتے ہیں 5 گھنٹے کی کوشش کے بعد بڑا بدبودار گندا کیچڑ نکلنا شروع ہوا، اتنا بدبودار تھا کہ گاؤں والے بھی اس کو سونگ کر وہاں سے دوڑ گئے، لیکن ہماری ٹیم وہاں مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کا نظارہ دکھایا کہ 5 گھنٹے کے بعد مزید 2 گھنٹے اور کمپریسر چلانے کا فیصلہ کیا، اور 7 گھنٹے مسلسل کمپریسر چلنے کے بعد یکایک کہتے ہیں صاف اور شفاف پانی زور کے ساتھ نکلنے لگا۔ اس وقت ہماری تو کیا، اور عوام اور اہالیہ نے گاؤں کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہر بچہ اور بڑا چھلانگے مار رہا تھا، اور سارے گاؤں کے پاس جماعت احمدیہ اور بالخصوص جماعت کا بہت زیادہ شکر گزار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں گاؤں میں ہم نے جماعت نے نیا پمپ لگایا تو اس دن گاؤں میں عید کا سا سما تھا۔ ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی اور بار بار پرنم آنکھوں سے جماعت کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جب بھی اس پانی کو پمپ کا صاف پانی پیتی ہوں تو جماعت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ گاؤں کے چیف نے کہا کہ میری اور گاؤں والوں کی طرف سے اپنے خلیفہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اکتوبر 2008 میں اڈوکرو شہر میں گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، اکتوبر یہاں جماعت نے پمپ مرمت کروایا اور بڑے جذباتی انداز میں شکریہ ادا کیا لوگوں نے، گاؤں والوں نے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ اسی طرح سولر سسٹم سے مختلف علاقوں میں جو روشنی آئی ہے اس نے بھی وہاں لوگوں کو انتہائی شکر گزار وہاں کے لوگ ہیں اس وجہ سے۔ ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے خدمات انجام دے رہی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ نعرہ تکبیر! ہیومینٹی فرسٹ! ہیومینٹی فرسٹ! نعرہ تکبیر! امیر صاحب بکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ اس سال اب تک 4 آئی کیمپوں میں ہم نے 241 مریضوں کے موتیا کے مفت آپریشن کیے ہیں اور اب تک 1190 مریضوں کے مفت آپریشن کر چکے ہیں۔ جب ان مریضوں کی نظریں بحال ہوتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، اور اس کی وجہ سے جماعت کا بڑا نام پیدا ہو رہا ہے وہاں ملک میں۔ نائجیریا میں بھی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے، نزار اور ضرورت مندوں کو اور یتیموں کی امداد کی جاتی ہے، وہ بھی کافی بڑی رقم کی گئی۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبردگیری کا کام کیا گیا۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 اسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 38 ڈاکٹر خدمات میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ممالک میں ہمارے 521 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، جونیئر سیکنڈری اسکول ہیں، پرائمری اور نرسری اسکول ہیں۔ دوران سال کینیا میں شیانڈا کے مقام پر ہمارے نئے ہسپتال نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور یہ ہسپتال 18 کمروں پر مشتمل ہے، 20 بستروں پر مشتمل وارڈز ہیں، اور بڑا وہاں سراہا گیا حکومتی حلقوں میں اس کو۔ اسی طرح پراکو میں نئے تعمیر ہونے والے ہسپتال کا جو 60 بیڈز پر مشتمل ہے افتتاح ہوا۔ اس طرح اور بہت سارے ممالک میں کام ہو رہے ہیں۔ اور میڈیکل جو کلینک ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی بڑی نیک نامی مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، اور حکومتیں بھی۔ اس حوالے سے میں ایک یہ تحریک بھی کرنا چاہتا ہوں احمدی ڈاکٹروں کو جو پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، کہ اگر جو آسانی وقت دے سکتے ہیں، بلکہ اگر نہیں بھی دے سکتے تو قربانی کے جذبے کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے ربا میں اور ارد گرد کے علاقے میں، احمدیوں غیر احمدیوں میں اس کی بڑی ساکھ ہے۔ بلکہ ایسے ایسے معجزانہ کیسز ان کے ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو ہمارے
ڈاکٹر نوری صاحب جب اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں مختلف سیمینارز میں تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتے. 65,000 مریض اس وقت آئے ان کے پاس جب سے یہ شروع ہوا ہے 18 ماہ میں, اور 7,500 ان کے پروسیجر ہوئے ہیں, مختلف اسپیشل پروسیجرز. انٹرونشنل پروسیجر جو ہوئے ہیں 1750, اینجیوپلاسٹی 500, بائی پاس آپریشن 125. تو یہ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی وہاں بہت کمی ہے. پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریننگ دے کے شارٹ کورسز کرا کے ان کو پوری کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک سے تو چاہے وہ 3 مہینے کے لیے جائیں, پلان کر کے جایا کریں وہاں, اور پاکستان کے ڈاکٹر جو ہے وہ 3 سال سے 6 سال تک کے لیے کم از کم اپنے آپ کو وقف کریں. اور اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ جو موجودہ سٹاف ہے 14-15 ڈاکٹرز کا, ان کو بعض دفعہ صبح سے لے کے رات عام حالات میں بھی 7-8 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے, اور جب پروسیجر ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ ڈاکٹر صاحبان جو اسپیشلسٹ ہیں وہ رات کے 2 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے جو ربا میں یہ ہسپتال شروع کیا گیا جب سے, ربا کی آبادی کے لیے بھی, ارد گرد کے علاقے کے لیے بھی. تو علاوہ اپنے پروفیشن میں تجربہ حاصل کرنے کے, جیسا کہ میں نے کہا, ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کیسز شفا عطا فرما رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو بھی سن کر ایسے کیسز کی. تو ایک تو اپنے پروفیشن میں آپ کی ترقی بھی ہوگی, یہ نہیں کہ اس میں کمی ہو, اور دوسرے خدمت خلق اور خدمت انسانیت جس کے لیے اس پروفیشن کو احمدی ڈاکٹر کو اختیار کرنا چاہیے اس کو بھی آپ پورا کرنے والے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں گے. اس لیے احمدی ڈاکٹرز خاص طور پر کارڈیولوجسٹ اور ہارٹ سرجن اور انستھیزیا والے اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے. نوآئین سے رابطے کا جہاں تک سوال ہے, میں نے کہا تھا کہ 70% سے رابطہ کریں. بیعتیں کروانے کے بعد رابطے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا, جو بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے یا ان سے رابطے نہیں رہے, گم گئے. تو ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھانا سر فہرست ہے, اور اس سال بھی انہوں نے, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں رابطے کرتے ہیں, اس سال بھی گھانا نے 51,000 نوآئین سے رابطہ کیا ہے, بحال کیا ہے. اور اب تک گھانا اس مہم کے تحت گزشتہ 5 سال میں 8,18,000 نوآئین سے رابطہ کر چکا ہے. نائجیریا نے, انہوں نے بھی مثال 95,118 نوآئین سے رابطہ کیا ہے, اور یہ بھی اب تک 4,86,000 لوگوں سے رابطہ کر چکے ہیں اور جماعت کا حصہ بنا گئے ہیں. اسی طرح بورکینا فاسو میں 16,000 سے رابطہ ہوا, آئیوری کوسٹ ہے, سیرا لیون ہے. اب ان سے رابطوں کی وجہ سے جو پرانے بیعتیں جنہوں نے کی تھیں اور رابطے ختم تھے, لاکھوں کی تعداد میں وہی لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور جماعت وہاں قائم ہو رہی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیعتوں کی تعداد جو ہے وہ 4,16,010 ہے, اور 111 ممالک سے 366 قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت, اسلام احمدیت, خلافت احمدیہ, خلافت احمدیہ. نعرہ تکبیر. تو یہ جو بیعتیں ہوئی ہیں, میں ہر سال متعلقہ جماعتوں کو کہا کرتا ہوں کہ ان کو ضائع نہیں کرنا, ان سے مسلسل رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو جماعت کا فعال حصہ بنانا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا, گزشتہ سال سے یہ زائد ہے اور اچھی خاصی تعداد زائد ہے. جماعت نائجیریا کی بیعتوں کی مجموعی تعداد اس سال 1,45,000 ہے, اور 48 نئی جماعتیں وہاں قائم ہوئی ہیں, اور 69 مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. گھانا کو بھی اس سال 38,900 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی, 16 مقامات پر جماعتیں قائم کی گئیں. مالی میں 76,990 بیعتیں ہوئیں, 135 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا,
57 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ بکینا فاسو میں 26,000 لوگ احمدیت میں داخل ہوئے، 6 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا۔ آئیوری کوسٹ میں بھی اللہ کے فضل سے 20,047 بیعتیں ہوئیں، 60 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا۔ بینین کو امسال 14,165 بیعتوں کی توفیق ملی۔ یوگنڈا میں بیعتوں کی تعداد 4,000 ہے۔ کینیا میں 2,654 بیعتوں اور اپنے ملک صومالیہ میں 183 کے حصول کی توفیق ملی۔ ایتھوپیا میں 1,063 بیعتیں عطا ہوئیں۔ سیرا لیون کو 36,178 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی۔ 47 نئی جماعتیں بنیں، 82 امام اور 70 چیف احمدی ہوئے۔ اور ہندوستان کی اس سال کی بیعتوں کی تعداد لگ بھگ 2,357 ہے۔ رفیع احمد صاحب مبلغ یوگنڈا لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ انڈین دوست گزشتہ 9 ماہ سے زیر تبلیغ تھے۔ وفات مسیح، ختم نبوت اور مسیح کی آمد ثانی سے متعلق جب ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں مل گئے تو خاکسار سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح نشان دکھایا جائے۔ خاکسار نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی میز پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے۔ اور دوسری خواب یہ دیکھی کہ کسی اجنبی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک عورت ملتی ہے، اس سے پوچھا کہ میں نے مسجد جانا ہے۔ وہ عورت مجھے مسجد لے کر جاتی ہے، ایک جگہ مسجد آتی ہے، وہ اس میں نہیں جاتی، تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں لے کر جاتی ہے۔ جب میں اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہاں احمدیہ مسلم ماسک لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں خوابوں کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی! مرزا غلام احمد کی! جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! مبلغ سلسلہ فرانس لکھتے ہیں کہ عز الدین اکوش کے بیٹے نور الاسلام کو گزشتہ سال جبکہ اس کی عمر 12.5 سال تھی، خواب آئی کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، ان کے گرد نور ہے۔ صبح اپنے والد کو خواب بتائی۔ اس پر ان کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور MTA سے معلومات لینی شروع کی۔ ایک دن باپ بیٹا انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے اور سکرین پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی۔ اچانک بیٹے کی نظر پڑی تو بول اٹھا کہ اسی شخص کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے بیعت کا خط آ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بوبو جلاسو پارے نوفو صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہیں، تو ہی مجھے بتا کہ کس فرقے کی پیروی کروں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ احمدیہ مشن ہاؤس میں جاتا ہوں اور وہاں ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خدا کے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور نماز کی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر احمدیہ مشن سے حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ ایک سوئس باشندے کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ 1987 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیورخ یونیورسٹی میں ریولیوشن والے خطاب میں شامل ہوئے تھے۔ خطاب کے فوراً بعد کے عرصے میں کئی بار حضرت مسیح علیہ السلام اس شخص کو خواب میں ملے اور اپنی طرف بلایا، جس سے ان کی توجہ احمدیت کی طرف پیدا ہوئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ رابطے میں کمی آ گئی۔ دوران سال یہ صاحب مسجد آئے اور بتایا کہ اب دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کثرت سے انہیں خواب میں ملے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے۔ اس کثرت سے زیارت ہوئی ہے کہ مسجد آئے بغیر چارہ نہ تھا۔ بتانے لگے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مرید ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی کتب کے بارے میں انٹرنیٹ سے حاصل کردہ بعض معلومات ان کے پاس کاغذات کی صورت میں تھیں۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور احمدیت کے بارے میں بھی بعض کتب دی گئیں۔
پھر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی بیتیں بھی آ رہی ہیں جو احباب جماعت کے اخلاق کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے. پھر مخالفانہ کوششیں جو ہیں مخالفین کی، وہ بھی جماعت کے نومائن کی ایمان میں مضبوطی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں. پھر قبولیت دعا کے بعد واقعات ہیں تائید الہی کے. امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ لبو مباشی کے ایک نوموائے دائی اللہ مکرم عیسیٰ صاحب ایک دن تبلیغ کے لیے نکلے. شہر میں ہی تھے لیکن اپنے گھر سے دور. تبلیغ کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے 9 بج گئے. ان کی بیوی اور ایک بچی بعمر 1 سال بھی ساتھ تھیں. تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو تیز بارش شروع ہو گئی. ایک ٹیکسی ملی جو راستے میں خراب ہو گئی. مجبوراً اترے. بچی کو ڈھانپنے کے لیے کوئی خاص کپڑا یا چھتری وغیرہ بھی نہ تھی اور گھر خاصی دور تھا. چنانچہ دعا کرنے لگے. بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دعا کرتا جاتا تھا بارش کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی. پیدل چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے. سڑک پر کوئی ٹیکسی نہ تھی. چنانچہ پیدل چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑی آئی. اس میں 2-3 آدمی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں پھر رہے ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو. چنانچہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کس علاقے میں رہتے ہو. راستے میں ایک جگہ